شریعت کے ہر عمل میں، ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی رکھی ہے. جس طرح نماز ہے، نماز اگر کوئی بیمار ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے. کتنی آسانی رکھی ہے شریعت. تو اسی طرح روزے کا جو حکم ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. بغیر کسی وجہ کے روزہ نہ رکھنے پر تو بہت سخت وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا تو وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا. لیکن انسان ہے، عذر بھی پیش آ سکتا ہے، بیماری ہے، سفر ہے. تو یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اسی آیت سے آگے جو آنے والی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام بھی بیان فرمایا ہے کہ ایام معدودات. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے ایمان والوں کو فرمایا کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں، یعنی ایک مہینہ ہے، 29 دن ہے یا 30 دن ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو جتنے دن روزہ نہ رکھ سکے ان کو شمار کر لے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے. فعدۃ من ایام اخر. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب یہ والی جو آیت ہے یہ منسوخ ہے، لیکن قرآن پاک میں تو ہے نا. بعض لوگ اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکیں گے تو اس کے بعد قضا بھی کر سکتے ہیں، فدیہ بھی دے سکتے ہیں. اس آیت کا مفہوم یہی ہے، لیکن یہ شروع اسلام میں تھا. جب تک انسان قضا کرنے پہ قادر ہو وہ قضا ہی کرے گا، فدیہ نہیں دے سکتا. ہاں اگر قضا نہیں کر سکتا یا رمضان کے مہینے میں وہ بیمار ہوا اور اسی بیماری میں وہ فوت ہو گیا تو پھر اس کے ورثاء اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے گے. لیکن جب تک وہ قضا کرنے پہ قادر ہے اس نے قضا ہی کرنی ہے. آگے آنے والی آیت اس آیت کو منسوخ کر رہی ہے، وہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے شروع اسلام میں ہم میں سے ہر شخص کو اختیار تھا کہ اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ہے تو اس کی مرضی ہوتی تھی بعد میں اس کو قضا کرے یا اس کا فدیہ دے دے. لیکن جب بعد والی آیت نازل ہوئی فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ اب روزہ رکھنا ہے، اگر مجبوری کی وجہ سے چھوڑو گے تو پھر اس کی قضا کرنی ہے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز میں بہت ساری چیزیں منسوخ ہو گئیں تو اسی طرح روزے میں بھی 3 تبدیلیاں آئی ہیں. یعنی شروع کے احکام کچھ آسانی والے تھے تاکہ لوگ روزے کی طرف مائل ہوں، پھر بعد میں اس کا حکم تبدیل ہو گیا. پہلا حکم تو یہ تھا روزے کا کہ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے اور 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. اس وقت 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، بس یہی روزہ تھا اسلام. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھو. تو رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے، عاشورہ اور 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. یہ پہلی تبدیلی جو روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. دوسری یہ کہ اگر کوئی شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑتا تو اس کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ فدیہ ادا کر لے یا ان روزوں کی قضا کرے. لیکن بعد میں یہ حکم بھی تبدیل ہو گیا کہ جب تک آپ قضا کرنے پہ قادر ہو تو قضا ہی کرو گے. ہاں اگر قضا نہیں کر سکتے، بیماری ایسی ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی ہے،
یا آپ قضا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو پھر آپ کی طرف سے آپ کے ورثاء فدیہ ادا کریں گے. اگر آپ خود زندہ ہیں بیمار ہیں تو پھر آپ خود فدیہ ادا کریں گے. یہ دوسری تبدیلی تھی. اور تیسری تبدیلی کہ شروع اسلام میں مغرب کے بعد جب روزہ افطار کیا جاتا تھا تو سونے سے پہلے کھانے کی اجازت تھی. جب آپ سو گئے تو سمجھ لیں کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. یعنی وہی افطاری بھی ہوتی تھی, وہی سحری بھی ہوتی تھی. جب آپ سو گئے تو آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا. اب آپ دوبارہ اگر آپ کی آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو آپ کچھ نہیں کھا سکتے. ایک صحابی تھے, مزدور تھے, پورا دن مزدوری کرتے رہے, شام کو گھر آئے افطاری کے وقت تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. بیوی نے کہا میں کچھ انتظام کرتی ہوں. تو وہ گھر سے باہر گئی کہیں سے کھانا مل جائے. تو اتنے میں جب وہ واپس آئیں تو وہ مزدور صحابی تھے, تھکے ہوئے تھے, ان کی آنکھ لگ گئی. اب جب وہ کھانا لے کر آئیں تو وہ تو سو گئے تھے, جب ان کی آنکھ کھلی تو اس وقت کھانے کا وقت نہیں تھا. یعنی اب تو وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے. تو اسی طرح دوسرے دن بھی انہوں نے بغیر کچھ کھائے روزہ رکھا, اور جب دن آدھا ہو گیا تو وہ بے ہوش ہو گئے بھوک کی وجہ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ آپ سحری تک کھا سکتے ہو. یہ تیسری تبدیلی تھی روزوں کے متعلق کہ افطاری کرنے کے بعد عشاء کے بعد اگرچہ آپ سو جاؤ لیکن سحری تک, صبح صادق تک, جب تک فجر کی اذان کا وقت نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کھا سکتے ہو. اور اسی طرح شروع رمضان میں اپنی بیویوں کے ساتھ رات کے وقت بھی مباشرت کرنے کی ممانعت تھی, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, کہ روزے کی حالت میں تو اپنی بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے, البتہ رات کے وقت آپ ہم بستری کر سکتے ہو. تو یہ تین تبدیلیاں تھیں روزوں کے متعلق. تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر آپ مجبوری کی وجہ سے روزہ قضا کرو گے, سفر یا بیماری کی وجہ سے, تو پھر آپ نے اس کی قضا کرنی ہے جب تک آپ قضا کرنے پہ قادر ہو. ہاں اگر قضا نہیں کر سکتے تو پھر روزے کا فدیہ ہے, اور روزے کا فدیہ, ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی ہے جتنا ایک شخص کے فطرانے کی رقم ہے. صدقہ فطر جتنا ایک آدمی اپنی طرف سے ادا کرتا ہے اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ ہے. اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور بعد میں وہ قضا کرنے پہ بھی قادر نہیں ہے, اللہ نہ کرے کوئی اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اب تندرست ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے, تو پھر وہ ہر روزے کا اتنا فدیہ ادا کر لے. اور اگر کوئی فوت ہو گئے تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کی طرف سے اتنا فدیہ ادا کر لے. لیکن یہ جو بیماری اور سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, اس میں بھی کچھ تفصیل ہے. یہ نہیں ہے کہ سر میں درد ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیا. ایسی بیماری جس کی وجہ سے بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو, یا انسان کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری اور بھی بڑھ جائے گی, یا میرے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے, یا کوئی ماہر ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو, اگر رکھو گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے, تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور رمضان کے بعد اتنے روزوں کی قضا کر دے. اسی طرح سفر کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلا, آدھے گھنٹے کا سفر ہے اور وہ روزہ توڑ دے کہ میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا, سفر کی حالت ہے. ایسا سفر کہ جو شرعی سفر ہو, جس کی وجہ سے اس کے اوپر نماز بھی قصر واجب ہوتی ہے, اس سفر میں وہ چاہے اس کو مشقت ہے یا نہیں ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس نے اس کی قضا کرنی ہے. سفر کی حالت میں انسان اگر روزہ رکھ سکتا ہے, مشقت برداشت کر سکتا ہے, تو پھر بھی رکھنا بہتر ہے. اور اگر مشقت برداشت نہیں کر سکتا تو پھر چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر انسان مشقت برداشت کر سکتا ہے, وہ اے سی والی گاڑی میں بیٹھا ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, تو اگر رکھے گا تو اس پر اس کو اجر ضرور ملے گا. قضا کرنے سے رکھنا پھر بھی بہتر ہے. لیکن اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا مشقت کو, تو پھر اس کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. یہ نہیں ہے کہ روزے کی وجہ سے خود بھی مشقت میں پڑا ہوا اور دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف میں ڈالا ہوا. ایک دفعہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ہجوم ہے، رش بنا ہوا ہے، اور ایک آدمی کے اوپر دوسرے لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے لوگ جمع ہیں اور اس کے اوپر سایہ کیوں کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سفر کی حالت میں تھا اور اس کا روزہ بھی تھا، تو بیچارہ تکلیف میں ہے، اس وجہ سے لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، کہ خود بھی مشقت میں پڑا ہوا اور دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، اور سب لوگ اس کے ارد گرد جمع اور اس کے اوپر سایہ کیا ہوا. نہیں برداشت کرتا تو نہ رکھے، اور ہو سکتا ہے وہ نفلی روزہ ہوگا کیونکہ دوسرے لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا. تو جب فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو پھر نفلی روزہ تو انسان آسانی سے چھوڑ سکتا ہے. نہ رکھے روزے کی حالت، سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، لیکن اگر برداشت کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے رکھنا بھی بہتر ہے.